رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دابا نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گھاٹیوں، کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں، علاقوں وغیرہ سے۔ پس اس کا بلند ترین مقام بادل ہوں گے جنہیں وہ مس کرے گا یعنی انہیں چھوئے گا، اور جن پر وہ چلتا ہوگا یعنی جیسے انسان ٹانگوں پر چلتا ہے بالکل اسی طرح دابت الارض جن اعضاء پر جس شے پر چلے گا یعنی اس کے ٹائر، اس کے وہ اعضاء جن پر وہ چلے گا وہ ہوں گے زمین میں۔ جو وہ چلے گا دشوار گزار پہاڑی دروں، گھاٹیوں، گہری کھائیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں اور مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں یا علاقوں وغیرہ سے۔ پس گزرے گا دابا انسان سے، انسان سلی کر رہا ہوگا یعنی انسان اللہ کی ہر شے کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوگا جو مقام اللہ نے طے کر دیا، فطرت پر قائم ہوگا۔ وہ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کر رہا ہوگا۔ پس دابا جب گزرے گا تو کہے گا تو جو صلات کر رہا ہے یعنی تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کر رہا ہے، یہ فطرتی ذرائع تیری اس حاجت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر، پس اس کے منہ پر ماست چڑھا دے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی روایت ہے جو نہ صرف دہلا دینے والی ہے بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل موجودہ سواری کے ذرائع جو غیر فطرتی ہیں، گاڑیاں، ٹرینیں، سمندری اور ہوائی جہاز وغیرہ، ان سب کے بارے میں کس قدر کھول کھول کر بتا دیا تھا آج سے 14 صدیاں پہلے، اس وقت جب ان اشیاء کے بارے میں تصور کرنا بھی ناممکن تھا، تصور کرنا بھی محال تھا۔ اور ناظرین، ایسا صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو آج محمد علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دندان شکن جواب ہے کہ دیکھو، اگر محمد علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ سب اس وقت کیسے بتا دیا تھا؟ اگر سچے ہو تو آؤ جواب دو۔ لیکن ایسے لوگ حق کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حق آ جائے اور باطل حق کے سامنے ٹھہر سکے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا باطل حق کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دابا نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گہری گھاٹیوں، گہری کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں اور علاقوں وغیرہ سے۔ تو ناظرین، کیا آج آپ اپنی آنکھوں سے ایسی سواریاں نہیں دیکھ رہے جو ان علاقوں میں، ایسے خطوں میں، ایسی جگہوں میں سفر کرتی ہیں؟ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آج ہر کوئی ایسی سواریوں کو استعمال کر رہا ہے جو ایسے رستوں میں انتہائی پرسکون، آرام دہ اور تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں۔ آج انسان ان سواریوں کو آسائشوں، سہولتوں یا ترقی کا نام دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول محمد علیہ السلام نے اسے دابۃ الارض قرار دیا۔ وہ دابا جو زمین میں فساد عظیم کا سبب بن رہا ہے، وہ دابا جو اسات کے اشارات میں سے ایک شرط یعنی جن وجوہات کی بنا پر اسات آئے گی، زمین پر عظیم تباہی آئے گی جو تمام انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، ان میں سے ایک بنیادی وجہ ہے وہی دابا جو اللہ کے قول واقع ہونے پر نکلنا تھا، سامنے آنا تھا، جس کی وجہ سے آسمان یعنی وہ فضا جس میں آپ سانس لیتے ہیں، اس نے طرح طرح کی دخان یعنی گیسوں سے بھر جانا تھا، اور وہ دخان ان عذاب علیم کی شکل اختیار کرنا تھا، جیسے کہ آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس دابا یعنی ان جدید سواریوں کی وجہ سے آسمان طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا، جس وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی تباہیوں کی لپیٹ میں ہے۔ انسانوں سمیت مختلف جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں، تکالیف اور اموات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زلزلے آ رہے ہیں جو دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، سیلاب،
طوفان اور آندیاں آ رہی ہیں، ان کے علاوہ کون سی ایسی تباہیاں نہیں ہیں جن کا آج انسانوں کو سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ سب کس وجہ سے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کا راس یعنی اس کی چوٹی، اس کا بلند ترین مقام بادل ہوں گے، بادلوں کو مس کرے گا، انہیں چھوئے گا۔ اور ناظرین یہ بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ جب آپ اسی دابہ یعنی ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اس سارے منظرنامے سے خود بھی گزرتے ہیں اس دابہ کے ساتھ۔ یعنی یہی دابۃ الارض جو جہازوں کی صورت میں آج موجود ہے، وہ بادلوں کو پہنچتا ہے، انہیں چھوتا ہے، یہاں تک کہ بادلوں کو چیرتا ہوا ان سے اوپر نکل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کی رجل یعنی جن پر وہ چلے گا، جیسے انسان جن پر چلتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کہلاتی ہیں، بالکل اسی طرح دابۃ الارض جن اعضاء پر چلے گا یعنی اس کے ٹائر وہ زمین میں ہوں گے جو وہ نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گہری گھاٹیوں، گہری کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں اور علاقوں وغیرہ سے۔ ناظرین یہی دابہ زمین پر اپنی رجل یعنی ٹائروں پر چلتا ہے تو اس کے ٹائر زمین پر ہوتے ہیں، جیسا کہ طرح طرح کی گاڑیاں ہیں جو ایسے علاقوں سے اپنے ٹائروں پر سفر کرتے ہوئے نکلتی ہیں، چلتی ہوئی نکلتی ہیں، اور یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور سکرین پر بھی آپ یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ناظرین رسول اللہ علیہ السلام نے کہا پس گزرے گا انسان سلی کر رہا ہوگا، یعنی انسان اللہ کی ہر شے کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوگا جو مقام اللہ نے طے کر دیا، فطرت پر قائم ہوگا۔ وہ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کر رہا ہوگا، پس دابہ کہے گا جو تو صلاح کر رہا ہے، یعنی تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کر رہا ہے، یہ فطرتی ذرائع تیری اس حاجت کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر، پس اس کے منہ پر ماسک چڑھا دے گا۔ یعنی ناظرین رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح یہ کہا کہ جب تک یہ سواریاں نہیں نکلیں گی تب تک انسان اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کریں گے۔ یعنی انسان اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، اونٹوں اور خچروں پر انحصار کر رہے ہوں گے، لیکن جب یہ دابہ نکل آئے گا، دابۃ الارض آ جائے گا، جب یہ وجود میں آ جائے گا تو لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ انسانوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان جدید سواری کے ذرائع کی موجودگی میں ان کی سواری کی حاجت کو فطرتی ذرائع یعنی گدھے، گھوڑے، اونٹ اور خچر وغیرہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ اس تیز رفتار ترین دور میں ان سست رفتار فطرتی ذرائع سے اپنی اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ یوں تمام انسان اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے دابۃ الارض پر انحصار کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری دنیا کی فضا دابۃ الارض سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں سے بھر جائے گی۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں، کیا یہ سب آج نہیں ہو چکا؟ کیا آپ کو یہ سب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا آج کے بارے میں کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ثابت نہیں ہو رہا، سچا ثابت نہیں ہو چکا؟ محمد علیہ السلام نے اس قدر کھول کھول کر دابۃ الارض کی وضاحت کر دی کہ اندھوں کو بھی نظر آ جاتا، مگر محمد علیہ السلام کی اس قدر وضاحت کے باوجود کوئی ایک بھی شخص آج ایسا نظر نہیں آتا جسے دابۃ الارض آج سے پہلے نظر آیا ہو۔ اور ناظرین یہاں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دابۃ الارض نکلے گا تب دنیا میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آئندہ ایک ساتھ میں ایسی روایات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور ناظرین ظاہر ہے اگر کوئی مومن ہوتا تو اسے دابۃ الارض نظر آنا چاہیے تھا، مگر ہم نہیں دیکھتے ہیں
کہ دعوت الارض کے نکلنے سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص ہوا ہو جسے دعوت الارض نظر آیا ہو؟ زبان سے مومن ہونے کے دعوے دار تو کروڑوں ہیں، لیکن حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ان مومنوں کو دعوت الارض نظر ہی نہ آیا۔ انہیں اس کے برعکس آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں نظر آتی رہیں اور آج بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اب بھی دعوت الارض کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہ چکا؟ کیا دعوت الارض کی کھل کر وضاحت نہیں ہو چکی؟ اور پھر ناظرین، ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور نکلے گا، یعنی دعوت الارض کو انہوں نے ایک جانور بنا دیا، وہ نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو ان سے سوال ہے، کیا تمہارا وہ جانور، اس میں یہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہوں گی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا؟ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں سے بھی سوال ہے کہ کیا جسے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوت الارض کہا، کیا اس پر یہ تمام کے تمام الفاظ پورے اترتے ہیں؟ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام پیروکاروں کو چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ جب دعوت الارض نکلے گا اس وقت زمین میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اگر مومن ہو تو اسے دعوت الارض نظر آ جاتا نا۔ اب ناظرین، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو دعوت الارض ہی نظر نہیں آیا تو وہ رسول، مہدی اور مثل عیسیٰ یا عیسیٰ تو بعد کی بات ہے، وہ تو مومن ہی نہیں، وہ تو مومن ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا دعوے دار، یعنی رسول ہونے کا دعوے دار، اور حیران کن طور پر کیسا رسول ہے کہ اسے دعوت الارض ہی نظر نہ آیا؟ ہے نا حیرانی والی بات؟ اور قادیانیوں کو چیلنج ہے، قادیانیوں کو بار بار حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اگر وہ حق کے دعوے دار ہیں تو انہیں اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، ورنہ اگر اس قدر حق واضح ہونے کے باوجود انہیں حق نظر نہیں آتا تو قادیانی جان لیں کہ دنیا میں وہ بدترین مشرک اور کافر ہیں۔ ہاں، دنیا میں وہ اپنے آپ کو جتنی چاہے جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں، لیکن اللہ کے قانون میں وہ بدترین مشرک ہیں، بدترین مشرک۔